ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے خاتمہ نہیں ہے، یہ مستقل ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے عارضی طور پر فنائیت ہے اور انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا کہ انسان بالکل نہیں تھا، اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں اسے منتقل کیا نطفے کی شکل میں، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے زمین کے اوپر والے حصے کی طرف آ گیا، منتقل ہوا، زندگی گزاری، موت آئی، زمین کے نیچے چلا گیا، منتقل ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا، اسی برزخ سے اٹھے گا اور میدان محشر کی طرف منتقل ہوگا۔ محشر میں رب کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، اس کے بعد وہاں سے پھر منتقل ہو کر یا جنت میں جائے گا اور یا جہنم میں جائے گا۔ انتقال ہے نا، انتقال، منتقل ہونا ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ یہ جو قبروں کے اوپر لکھا جاتا ہے نا آخری آرام گاہ، یہ غلط ہے۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، قبر سے آگے دو عالم اور ہیں، ایک عالم محشر ہے اور دوسرا جو عالم ہے جہان ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ آخری ٹھکانہ یہی دو جگہ ہے، نیک ہے تو جنت میں جائے گا، وہ آخری آرام گاہ ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اور یا جہنم کی طرف جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا مختصر سا خاکہ اور خلاصہ ہے، جس پل سے میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ امت کے لوگوں کو یہ اطلاع کر دیں کہ بھی نیک اعمال کرو، نیک اعمال، اور یہی نیک جو عمل ہے نا یہ آگے جا کے کام آئے گا، آگے اگلے جہان میں جا کے آئے گا۔ یہ مثال ہے، اور مثال سے بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل مثال کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا اللہ دین، اللہ دین، اور وہ عام سا آدمی تھا، قصاب تھا، گوشت بیچتا تھا، وہ اسے علم کا کوئی پتہ نہیں، لیکن شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں سے آدمی کو اتنا نہیں ملتا سیکھنے کو جتنا اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر مل جاتا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی ہے، پریکٹیکلی چیزیں ہوتی۔ شیخ کی صحبت میں رہ رہ کے بہت کچھ سیکھ چکا تھا یہ۔ تو ایک مرتبہ اپنے شیخ سے اس اللہ دین نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی قبر کے قریب میں دفناؤ، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ تو اللہ دین کہتا ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ بھئی ہر آدمی جو کچھ اس نے کیا ہے اسے وہی ملے گا، نیک عمل کیا ہے تو نیکی، بد عمل کیا ہے تو بدی، اپنی قبر کے اندر جانا ہے انہوں نے۔ تو اگر برابر کے اندر کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، اس کی قبر کا اس کی قبر کو کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ بڑا سوال تھا، عالم برزخ کا سوال ہے، انتہائی مشکل سوال ہے۔ تو شیخ اگر اس کو علم کی باریکیاں سمجھاتے، اس پہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، کیونکہ موٹے دماغ کا آدمی، جاہل آدمی، اس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہ آئے، سوال اتنا وزنی اس نے ڈال دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ کچھ دن گزر گئے، گرمی کا زمانہ تھا، تو محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہی جو اللہ دین ہے نا، اس نے ہاتھ والا پنکھا لیا ہے اور وہ پنکھا اس طریقے سے وہ جھلا رہا ہے۔ تو پنکھا اس طریقے سے آدمی اگر جھلائے تو ہوا ایک کو لگتی ہے یا آس پاس بیٹھنے والوں کو لگتی ہے؟ سب کو لگتی ہے نا۔ وہ جھلاتے جھلاتے شیخ نے پوچھا اللہ دین یہ بتاؤ یہ پنکھا تم کیسے جھلا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ کہا مجھے دے رہے ہو؟ ہاں۔ یہ جو میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو ہوا لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کہا لگتی۔ تو ان کو بھی؟ کہا ان کو نہیں حضرت، مقصود تو آپ ہیں، آپ کو ہی میں جھلا رہا ہوں، باقیوں سے میرا کیا لینے دینا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے، یہ وہ جو سوال کیا تھا نا تم نے کہ نیک لوگوں کے برابر میں دفن ہونے سے فائدہ کیا ہے، فرمایا کہ مقصود وہ نیک بندہ ہوتا ہے جو نیک اللہ کا ولی ہے کہ اللہ کی رحمتیں براہ راست ان پر برستی ہیں، لیکن یہ جو آس پاس میں دفن ہوتے ہیں نا ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہوا لگ جاتی ہے۔ کتنا مشکل سوال تھا اور کتنے منٹوں کے اندر حضرت نے اسے حل فرمایا۔ ایک اور موقع پر چلتے چلتے حضرت کا ایک مرید تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی زمانے میں جیل میں تھے، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا، دوست بھی بن گیا مرید بھی بن گیا۔ پھر حضرت کافی عرصے کے بعد ان کی ملاقات کے لیے جیل تشریف لے کر جا رہے تھے۔ یہ اللہ دین ساتھ ہے، مرید جو ہے ساتھ ہے، چلتے چلتے جیل کی جو دیوار تھی وہ قریب نظر آ رہی تھی، کوئی 300-400 گز کا فاصلہ تھا۔ اس نے ایک اور سوال کیا اور سوال کر کے اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ نبی جو پیشن گوئی کرے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، نبی کی پیشن گوئی بالکل سچی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ولی ہوتا ہے نیک اللہ کا بزرگ بندہ ہوتا ہے یہ بھی پیشن گوئی کر دیتا ہے، لیکن کبھی وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بات غلط ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے نے، اس ولی نے جھوٹ بولا، جبکہ جھوٹ تو جائز نہیں ہے۔ نبی کی بات بالکل ٹو دا پوائنٹ، وقت بھی بتائے، طریقہ بھی بتائے، کیفیت بھی بتائے اور اسی طرح ہو جاتی ہے، اور ولی جو کچھ بتائے تو اس کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ انتہائی مشکل سوال ہے، کشف کا سوال ہے، وہ کشف کا سوال کرنا، اسے حل کرنا یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اللہ دین مجھے یہ بتاؤ یہ سامنے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ جیل کی دیوار ہے۔ تو کہا ہمارے اور دیوار کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے کہا تقریباً یہ ہے کہ 300-400 گز کا فاصلہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہوگا یا ہے؟ 300-400 ہی ہے یا 300-400 سے کم یا زیادہ؟ اس نے کہا حضرت اس میں کم بھی ہو سکتا ہے فاصلہ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلے 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 ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا نا، حضرت نے پھر پوچھا کہ اللہ دین بتاؤ فاصلہ کتنا رہ گیا؟ تو اس نے کہا حضرت ایک بارش کا فاصلہ ہے۔ کہا ایک بارش سے کچھ اوپر بھی ہو سکتا ہے کچھ نیچے بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت اب بالکل یقینی بات ہے، ایک ہی گز کا بارش کا فاصلہ ہے، باقی فاصلہ کوئی نہیں، اس کے اندر شک والی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ نبی جو کچھ پیشن گوئی کرے نا اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست ان کو وہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس میں شک نہیں ہوتا، قریب سے دیکھتا ہے وہ، اور ولی جو دیکھے نا وہ قریب سے نہیں دیکھتا، وہ ذرا دور سے دیکھتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ سوال حل ہوا نہیں ہوا؟ مثال کے ذریعے سے حل کیا۔ اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، اس کے 2 بھائی، 3 بھائی اس کے 3، یہ آدمی موت کے قریب آ گیا، مرنے کا وقت قریب آیا۔ اب موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، آدمی بے کس بھی ہوتا ہے، بے بس بھی ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ظاہر ہے پھر اپنے بھائیوں کی طرف ان کی ایک توجہ ہو جاتی ہے، فطری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی موت کے بستر پر ہیں، موت بالکل سر پہ کھڑی ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور بلا کر اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب میرے اوپر ایک سخت وقت ہے اور ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اچھائی کا معاملہ کیا،
کسی بات کو ٹالا نہیں، سب کچھ میں صحیح طریقے سے تمہارے ساتھ نیکی کر کے آ گیا ہوں، اب میرے اوپر سخت وقت ہے، تم میری کیا مدد کرو گی؟ بڑے بھائی سے کہا، فریاد کی اپنی۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ تیرا خام خیال ہے کہ میں تیرے لیے کچھ کر سکوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا کر لوں گا کہ جب تک تیرے دم میں دم ہے، جسم میں جان ہے، سانس کی ہوا باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا، جب سانس نکل جائے تو بس میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد جو درمیانہ بھائی تھا اس کو بلایا، اور بلا کر ان کے سامنے بھی یہی بات ساری دہرائی کہ ہر موقع پر ہر موڑ پر میں نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، آج مشکل وقت ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، البتہ اتنا کروں گا کہ جب تو مر جائے گا تو تجھے اٹھاؤں گا اور اٹھا کر قبر کے گھڑے میں تجھے دفن کر دوں گا، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی بات سنو، ہر موقع پر میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تیری کوئی بات تسلیم نہیں کی، ہر موقع پر ظلم کیا، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مشکل ہے، اس لیے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس مشکل وقت میں تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی تو پریشان نہ ہو، میں ہر مشکل میں تجھے ساتھ دوں گا، ہر مشکل گھڑی میں تو پیچھے ہوگا اور میں آگے کھڑا ہوں گا، میں کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تینوں بھائی کیسے تھے؟ بڑا بھائی کیسا؟ صحابہ نے کہا یہ بڑا بھائی یہ بڑا بدخصلت تھا، بڑا کمینہ قسم کا آدمی کہ جس کے ساتھ ساری زندگی نیکیاں کرے، اچھائی کرے اور مشکل میں وہ راستہ چھوڑ کے چلا جائے۔ فرمایا کہ یہ درمیانہ بھائی، تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بھی اچھا نہیں تھا، اس نے بھی اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اس آدمی نے بہت اچھائیاں کی لیکن موقع کے اوپر آ کر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرا چھوٹا جو بھائی ہے یہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ والا بھائی بڑا اچھا تھا، یہ والا بھائی بڑا اچھا۔ یہ مثال آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ گئی؟ ذہن میں رہے گی نا بات؟ اس پہ میں آگے بات عرض کروں گا جو انتہائی اہم ہے۔ یہ سارا حدیث کا ٹکڑا ہے جس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تینوں بھائیوں کی اصلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، صحابہ نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتہ ہے یہ تینوں بھائی کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کو رسول ہی جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا جو بڑا بھائی تھا، بڑا، یہ اس کا مال ہے اور دولت ہے، مال اور دولت کہ جس کو جمع کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، گرمی سردی کو نہیں دیکھتا، دن رات کو نہیں دیکھتا، حلال حرام کو نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ ایمان تک جو ہے وہ گنوا دیتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے، دو چار پیسے آ جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جمع کرے، پراپرٹی بنائے، بینک بیلنس بنائے، مرنے کے بعد پھر بچے مزے کریں گے۔ تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے بندے کی، ایک فکر ہوتی ہے کہ مال اور دولت کو کسی بھی طریقے سے جمع کیا جائے، لیکن جب آدمی مرے گا نا تو سب سے پہلی بے وفائی جو ہوگی وہ اسی دولت اور اسی مال کی ہوگی۔ یہ بڑے بھائی کے ساتھ تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے اس مال نے چھوڑ دینا ہے، اس دولت نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ مال اور دولت کام ہو کچھ بھی نہیں آئے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جو مال اور دولت ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کا کمانا کوئی جرم ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن اس فرض کے بعد حلال مال کا کمانا یہ بھی فرض ہے۔ مال ہو لیکن حلال ہو،
حرام نہ ہو۔ انبیاء نے تجارتیں کی، زراعتیں کی، صحابہ کرام نے کی، بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار اور تاجر صحابی تھے، بڑے بڑے ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں تقریباً 400 لوگ ان کے دسترخوان پر بیٹھ جایا کرتے تھے، 400 لوگ، اندازہ کریں آپ، اور ساری چیزیں موجود، ہر قسم کے کھانے موجود، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، پیغمبر پاک کو تو اتنا کھانا نصیب نہیں ہوا، باقی نیک لوگوں کو اتنا نصیب نہیں ہوا، مجھے اللہ تو نے اتنا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں مجھے یہاں پر مل جا رہی ہیں۔ روتے رہے، اور جو بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ بھی روتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے سے دسترخوان سے اٹھ کے جاتے تھے۔ اتنے مالدار صحابی۔ مال کمانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن مال حلال ہو، مال حرام نہ ہو۔ حلال مال ہو تو تب جا کر اس آدمی کو فائدہ دے گا، حلال دولت فائدہ دے گی، اور وہ بھی اس صورت میں دے گی جب یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی نہیں ہے نیکیاں اور ثواب۔ یہ اس صورت میں جب آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ پیغمبر پاک نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عمله الا الثلاث، آدمی مر جاتا ہے نا، اعمال کا سارا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم، ادھر مر گیا ادھر سب کچھ ختم۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخر وقت تک ان کو فائدہ دیں گی، ان میں ایک عمل صالح ہے، نیک عمل اپنا، دوسرا ولد صالح، نیک بچہ جس کی اچھی تربیت کی ہو، اور تیسرے نمبر پر صدقہ جاریہ ہے۔ ان تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ سارے اعمال بندے کے ختم ہو جاتے ہیں، جتنا کمایا بنایا یہ سب کچھ نے ادھر رہ جانا ہے، اور اسی طریقے سے واپس آدمی نے چلے جانا ہے۔ آپ کے تجربے کے اندر بھی ہوگا، کئی سارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو امیر بنتے ہوئے دیکھا گیا، اور کئی سارے امیر ایسے کہ جن کو غریب بنتے دیکھا گیا ہے۔ زمانہ اور وقت کی تبدیلی میں کوئی دیر نہیں لگتی، ایک دم سے چیزیں اس طریقے سے الٹ ہو جاتی ہیں۔ کتنا آدمی اس کے اوپر غرور کرے گا، ناز کرے گا، فخر کرے گا، ایک وقت ختم ہو جانا ہے، آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو سب سے پہلے جس چیز نے چھوڑنا ہے نا، وہ مال اور دولت ہے۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر پاک نے فرمایا کہ یہ دوسرا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیوی اور بچے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بیوی نے چھوڑنا ہے اور بچوں نے چھوڑنا ہے۔ آج کتنی محنتیں، کتنی لڑائیاں، غیرت کے قصے، بس اسی سے شادی کرنی ہے، اسی کو بیوی بنانا ہے، اسی کو گھر لے کر آنا ہے، اسی سے گھر بسانا ہے۔ بچے ہو جائیں دعائیں مانگتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، ہاں کہ بچے ہو جائیں۔ جن کے نہیں ہیں وہ بھی پریشان، اور جن کے ہیں آج کل میں وہ بھی، بولو یار، پریشان ہیں۔ لیکن بچے تو بچے ہیں نا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ دے، جتنے بھی اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے نا فرمانے اللہ نیک صالح بنا دے۔ دوسرے نمبر پر بیوی نے چھوڑ جانا ہے۔ اگر شہوت پرستی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، عیش عشرت اور مستی کے لیے اس نے شادی کی اور وقت گزارا، تو یاد رکھو اتنی ہی دیر ہے کہ بس آدمی کی آنکھیں بند ہو جائیں، بیوی نے سلام کر کے جانا ہے کہ بابا تو کسی اور جہان کا، میں کسی، بس ختم، بات ختم۔ بچے بھی یہی کہتے ہیں، بچے بھی جن کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، جن کو سکھایا نہیں گیا، جن کو پڑھایا نہیں گیا، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس کس لیے بنائے جاتے ہیں۔ زندگی میں ماں باپ کو لے جا کر ادھر جو ہے وہ رجسٹر کروا دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے فارم بھر بھر کے کہ بھئی ہم صرف جو ہے وہ ماہانہ فیس جمع کروائیں گے،
باقی تم لوگ ان کی خدمت کرو، جو کرنا ہے جس طریقے سے وہ کرو۔ ملنے بھی نہیں جاتے ہیں۔ ملنے میں ایک مرتبہ اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا تو ایک بابا ابھی فوت ہوئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بیٹے باہر سعودیہ میں، وہ میرے پاس آیا، راستے میں ملا مجھے تو آ کر جیب سے نہ اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مجھے کہا قاری صاحب یہ دیکھو، یہ میرا موبائل خراب تو نہیں ہے؟ یہ موبائل خراب تو؟ میں نے کہا موبائل ٹھیک ہے آپ کا، سارا چیک کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اگر یہ میرا موبائل ٹھیک ہے تو میرے بیٹوں کا فون اس پہ کیوں نہیں آتا؟ بیٹوں کا فون کیوں نہیں آتا؟ اندازہ کریں آپ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسی اولاد سے بندہ کیا کرے گا کہ جو زندگی میں بندے کو جہنم میں ڈال کے رکھ دے۔ اولاد تو وہ کہ جس کی تربیت ہم کریں، مرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کریں، کوئی خیر اور نیکی کا کام ہمارے لیے کریں تو تب جا کر آگے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ تو یہاں بندہ ابھی قبر میں دفنایا نہیں ہے، سارے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس پر قبضہ کروں گا، میں اس پہ قبضہ کروں گا، یہ پراپرٹی میری، وہ پراپرٹی میری۔ تو یہ نہیں ہوتا آج کل، نہیں لڑتے ہیں لوگ۔ دور دور کے رشتہ دار بھی اس موقع کے اوپر آ جاتے ہیں سامنے تاکہ میراث کے اندر ان کو کچھ حصہ مل جائے۔ تو ایسے بیٹے کیا کریں گے؟ میں کراچی میں تھا، ایک بندہ فوت ہوا، اس کا بیٹا امریکہ تھا، وہ آ گیا تھا جنازے پہ، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ تھا۔ اب سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میت سامنے رکھی ہے، تو ظاہر ہے گھر والوں کا حق جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھی گھر والوں میں سے کوئی پڑھانے والا ہو تو وہ آگے آ جائے۔ تو میں نے جب نظر دوڑائی دیکھا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلایا، وہ میرے پاس آ گیا، میں نے کہا جنازہ پڑھا لو گے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا پڑھ لو گے؟ کہا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ تو کہا میں ادھر کھڑے ہو کے نا آپ لوگوں کو دیکھوں گا۔ اندازہ کریں آپ، ایسی ڈگریوں پہ لعنت ہے کہ جو ہاتھ میں پکڑ کے نا اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے بندہ، پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھ نہ سکے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو چیز چھوڑ کے جانی ہے نا وہ بیوی اور بچے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ تیسرے نمبر پر پیغمبر پاک نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹا بھائی جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اس نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ اس بندے کا نیک عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے کہ ہر موقع پر اس نیک عمل کا گلا دبا کے رکھا۔ آذان آواز آئی، نماز کے لیے بلایا، دکان نہ چھوڑی، کاروبار نہ چھوڑا، کاؤنٹر نہ چھوڑا، مسجد حاضر نہ ہوئے، بعد میں پڑھ لوں گا، رمضان آیا روزہ نہیں رکھا، عمرہ حج فرض واجب وہ نہ ادا کیا، کچھ نہ کیا، نیک عمل کو ہر وقت دبائے رکھا، تو یہ ظلم ہے یا نہیں عمل کے ساتھ؟ اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہی عمل تمہیں فائدہ دے گا۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ نیکی اور نیک عمل دنیا کے اندر بھی فائدہ، اور جب آدمی جاتا ہے نا، نزع کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ نیک عمل فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے نا، روح جب نکلتی ہے، اس وقت ملک الموت حاضر ہوتا ہے، ملک الموت، اور وہ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب اگر زبان نہیں بھی چلتی نا تو تب بھی وہ تاکید کرتا ہے کہ دل میں پڑھو، ایک تصور کر کے حاضر کرو، تو یہ نیکی یہ نزع کے وقت میں انسان کو فائدہ دے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے نا، حساب اور کتاب شروع ہو جاتا ہے، منکر اور نکیر حاضر ہو جاتے ہیں، اس وقت اس نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ عذاب اگر آتا ہے سر کی طرف سے، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس سر میں، اس کھوپڑی میں قرآن پاک کی کچھ آیات محفوظ ہونا تو یہ قرآن کی آیات کھڑی ہو جاتی ہیں اور عذاب سے کہتی ہے کہ خبردار آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ ہم نے تو یہ سمجھ کے رکھا ہے نا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جانے قرآن جانے، ہمیں کیا، ہم اپنا کاروبار کریں گے، جو کچھ چاہے وہ کریں گے۔
لیکن یہ قرآن کی کچھ آیات کو یاد کرنا، اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوگا، جب نہ دکان ہوگی، نہ مارکیٹ ہوگی، نہ کاروبار ہوگا، نہ سیکورٹی گارڈ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اور قبر کے اندر جب عذاب آئے گا نا تو قرآن کی آیات سر کی طرف سے کھڑی ہو جائیں گی اور یہ کہیں گی کہ خبردار آگے نہیں بڑھ۔ دائیں طرف سے عذاب آئے گا، پیغمبر پاک نے فرمایا کہ دائیں طرف سے نمازیں کھڑی ہو جائیں گی، اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ برہان، کہ نماز دستاویز ہے۔ دستاویز، جب کوئی عدالت جاتا ہے، جب کوئی کچہری جاتا ہے اپنے کیس میں بریت کے لیے، تو وہ اپنے ساتھ فائل لے کے جاتا ہے نا، دستاویز لے کے جاتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر وہ دائیں طرف جو ہے وہ بغل کے اندر اس طریقے سے پکڑ کے جاتے۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ دائیں طرف پکڑ کے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز برہان ہے، نماز دستاویز ہے، دائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا تو یہ نمازیں کھڑی ہو جائیں گی اور یہ کہیں گے خبردار آگے نہیں آنا۔ بائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا، فرمایا کہ روزہ کھڑا ہو جائے گا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ بائیں طرف سے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب آدمی جنگ کرتا ہے نا، ایک ہاتھ میں ڈھال ہو، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو، تو تلوار سیدھے ہاتھ میں اور ڈھال الٹے ہاتھ میں، ڈھال کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ تیر پھینکتا ہے۔ تو بائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا نا تو یہ روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ نہیں بابا۔ پیروں کی طرف سے عذاب آئے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، صدقات کھڑے ہو جائیں گی، یہ جتنا اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہوگا یہ سارا کچھ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ خبردار آگے نہیں بڑھنا۔ تو مجھے بتاؤ ذرا، یہ نیکی قبر کے اندر اس کے لیے سیکورٹی کا کام اس نے کیا نہیں کیا؟ چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بندہ محفوظ ہو گیا نا۔ اس لیے قرآن کی آیات بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ اور صدقات بھی دیں گے، اور جب یہ قبر سے اٹھ کے جائے گا میدان محشر کی طرف، پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اب بھی نیکی کام آئے گی۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اب بھی نیکی کام آئے گی۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں بھی سیکورٹی گارڈ، فل پروف سیکورٹی کے اندر، یہ نیکی کی پوزیشن ہے۔ اب یہ قبر سے کھڑا ہوا عالم برزخ سے اور اب میدان محشر کی طرف جا رہا ہے۔ عذاب کی ہولناکیوں سے اس کو یہی نیکی بچا کے رکھے گی۔ دائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا نا تو دائیں طرف سے سبحان اللہ کھڑا ہوگا، بائیں طرف سے عذاب آئے گا الحمدللہ کھڑا ہوگا، آگے کی طرف سے عذاب آئے گا لا الہ الا اللہ کھڑا ہوگا، اوپر کی طرف عذاب آئے گا اللہ اکبر کھڑا ہوگا، پشت کی طرف سے عذاب آئے گا ولا حول ولا قوت الا باللہ کھڑا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آگے پیچھے سے عذاب آئے گا نا تو یہی کلمے ہے کہ جو ڈھال بن کے رہیں گے اور اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں، نیکی دنیا کے اندر بھی کارآمد، موت کے وقت بھی کارآمد، قبر کے اندر بھی کارآمد، اور قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جاتے ہوئے بھی کارآمد۔ اور اسی کا حکم اللہ نے دیا کہ اے پیغمبر ان کو بتاؤ اعملوا، نیک عمل کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ رسول اور مومن تمہارے اعمال کو عنقریب دیکھیں گے۔ نقشہ سارا واضح ہو جائے گا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، سب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ایک ایک کی آواز آئے گی اور سب لوگ دیکھیں گے، سب پیغمبر بھی دیکھیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے اور اللہ ہر نبی سے پوچھے گا کہ جب تم نے اپنی قوم کو دعوت دی کس کس نے تمہاری دعوت قبول کی اور کس کس نے کون سا جواب دیا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ سخت وقت ہے، اس سخت وقت سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ وقت ہمیں دیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے اعمال کو محفوظ کر کے رکھیں اور دین کی طرف، دین پر چلنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔